اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم تبلی السرائر، اس دن جو بھید ہیں، جو راز ہیں، وہ جانچ لیے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا میں کر کے آئیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر پائیں گے۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، زمینوں اور آسمانوں میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے واضح کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بلکہ یہ کہنا کھلی کتاب کی طرح ہے، یہ تشبیہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو جاننے والی ذات۔ آدمی سمجھتا ہے کہ جب مجھ سے قبر میں یہ کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو میں کہہ دوں گا ربی اللہ، بڑا آسان لیا ہوا اس کو۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، میں کہہ دوں گا محمد الرسول اللہ۔ اور جب پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو میں کہہ دوں گا دینی الاسلام، مجھے رٹے ہوئے ہیں۔ بعض تو مردے کو رٹوا رہے ہوتے ہیں، جو کر آیا ہے اسی کے مطابق جواب دے گا۔ یہ اللہ نے اگر آسانی کر دی تو یہ جواب دے گا۔ وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے وہ، یہ نہیں فرمایا وحصل ما فی الالسن، وہ حاصل ہو گیا جو زبانوں پر تھا۔ زبانوں پر تو بہت کچھ ہے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، قرآن میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں عمل کرتے تھے، صحابہ یوں عمل کرتے تھے۔ زبانوں پر تو بہت کچھ ہے، سینے میں کیا ہے، دل میں کیا ہے اس کے؟ جتنی برائیاں، بدعمالیاں دلوں میں چھپی ہوئی تھیں، گناہ، بری نیتیں، مال کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، یہ سب نکل کر باہر آ جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، آدمی دیکھے کہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے کتنی لو لگایا ہوا ہے، کتنا اللہ کی محبت میں روتا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اس کا دل لگا ہوا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے، کتنے اس کے اعمال کے اندر اخلاص ہے، کتنا یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ کیونکہ وہاں تو معاملہ دل کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل میں کیا ہے اس کے، کس لیے کر رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، مجھ سے کچھ چاہتا ہے یا لوگوں سے کچھ چاہتا ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ۔ مالوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، نہ چہروں کو دیکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا چہرہ خوبصورت اور جس کا چہرہ گورا اور خوش نما چہرہ، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، بدصورت تھے، صاف میں کہوں بدصورت۔ بعض شراح نے تو اپنا مورخین نے لکھا ہے اگر بیٹھیں تو یوں لگتا ہے بدا کل غراب، جیسے کوا بیٹھا ہے، لیکن تھے اللہ والے، کوئی حسن اور جمال نہیں تھا۔ ائمہ احناف کے اندر بھی بعض ایسے گزرے ہیں کہ جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے،
اور دیگر علماء، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو دنیا میں جاری اور ساری فرمایا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اچھی شکل، اچھا صورت، اچھے کپڑے، اچھے مال و دولت، عزت بھی اسی کو دی جاتی ہے جس کے بعد اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ۔ آدمی دیکھے کہ دیکھو یہ پرانی گاڑی کے اندر، یہ کھچارا گاڑی کے اندر جو جا رہا ہے، اس کا دل پتہ نہیں کتنا اللہ سے جڑا ہوا ہے، یہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ میرے دل کا تو ستیہ ناس ہو چکا ہے، تباہی ہے میرے دل میں، اور اس کا دل کتنا صاف شفاف ہو ہمیں کیا پتہ۔ اس کے اندر جو انسانی صفات بھری ہوئی ہوں وہ کتنی سی اعلیٰ صفات ہوں، اور یہ قبر میں کیسے آسانی سے جواب دے دے گا، تو میرا کیا بنے گا، یہ سوچنا چاہیے ایسے موقع پر، نہ یہ کہ آدمی حقارت سے اس کو اوورٹیک کرے۔ موقع موقع پر اللہ دیکھ رہا ہے دل کو، اس کے دل میں کیا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کون سمجھتا ہے۔ ایک بہت ہی میرے رشتہ داروں میں ایک بہت قابل ڈاکٹر، گولڈ میڈلسٹ ابھی زندہ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ آج تک میرے دل کے اندر یہ بات اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ تو گولڈ میڈلسٹ ہے، پورے ایشیا میں تو نے ٹاپ کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ خود کہہ رہے تھے، اور تو جو ہے وہ سعودی عربیہ میں چیئرمین رہ چکا ہے، یہ مجھے اندر کھاتا چلا جاتا ہے، اس کو مارنے کے لیے مرتا نہیں ہے، یہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہوں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ سب باہر آئے گا، سب باہر آئے گا۔ یہ تو اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے، کیا ایسے اعمال موجود ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پتہ ہو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ دوستوں کو، ایسے اس نے اعمال کیے ہوئے ہوں، ایسے چھپا کر نکل رہا ہو اس دنیا سے، کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ بھی چلے تو پھر مرنے کے بعد۔ ایسے اعمال ہم جمع کر کے جائیں، اپنے دل کی حفاظت کر کے جائیں۔ دنیا سے اگر آخری لمحات میں بھی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی اور دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ گندی دنیا، آج آدمی کا دل اچھے اچھے جوڑوں میں، اچھے اچھے لباس میں، اچھے اچھے موبائلوں میں، اچھی اچھی گاڑیوں میں۔ کیا طریقہ ہے پہچاننے کا کہ دل میں گاڑیوں کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب پاس سے گاڑی گزرے نا، ایسے کر کے لائٹوں کو دیکھے، بریکس کو دیکھے، پتہ نہیں اس کی بریک لائٹس کو دیکھے، اور اس کے ماڈل کو دیکھے، اس کے بمپر کو دیکھے تاڑ تاڑ کے، یہ دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے اس کے۔ اب یہ ماڈل بدلنا چاہ رہا ہے، دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے، گندی ناپاک دنیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی۔ گھروں سے گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیسے تعمیر، واہ 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 واہ، یہ دنیا پھنسی ہوئی ہے دل میں۔ ورنہ تو آدمی اس ایسے درجوں پر چڑھتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی ہے۔ سوچے تو صحیح، مٹی کا گھر بنا کر، ساری مٹی ہے، کیا ٹائلیں، کیا چھتیں، کیا کچھ، سب مٹی، پڑی مٹی، وہ کھڑی مٹی، فخر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اپنے دلوں کی حفاظت کر کر اللہ کے یہاں پہنچے۔ جو کچھ یہاں سے دلوں میں بھر کر لے کے جائیں گے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہاں اس کو حاضر پائیں گے، اور اللہ کھول دیں گے سارا، یہ دیکھ، یہ لے کر آیا ہے تیرا دل۔ اور اللہ کی قسم، اگر ہماری گندگیاں، آپ تصور کریں دلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اگر مجھ پر اور آپ پر ہمارے سامنے ایک دوسرے کے کھل جائیں تو آدمی کا کیا حشر ہو۔ آدمی یہ کہے کہ یار میں تو اس قابل نہیں رہا کہ لوگ مجھ پر تھوکے بھی۔ اس سے کئی گنا زیادہ ذلت اور رسوائی، 70 گنا زیادہ رسوائی وہاں ہونی ہے، کیونکہ انبیاء بھی موجود ہوں گے، ایک سے ایک ہستی آئی ہوئی ہوگی وہاں، سب موجود، اور اللہ سب کے سامنے کھولے گا، یہ دیکھو یہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا، مجھے وہاں کون جانے گا؟ نہیں،
ایسی رسوائی اللہ پیدا کریں گے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو پاک کر کر، اپنے دل کو صاف کر کر اس دنیا سے جائیں۔ بیٹھے بیٹھے گھر میں نہیں ہوتا یہ، ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیوست ہے، ان کی مجلسوں میں جا کے، ان کی صحبتوں میں جا کے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس اثر کو لینے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا، گھر بیٹھے نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی میرا کام ہو جائے گا، تمام نہیں ہوگا۔ تجربہ کریں، جائیں، مانیں بات کو، اہل اللہ کی مجلس میں حاضری دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تبلی السرائر، اس دن جو بھید ہیں، جو راز ہیں، وہ جانچ لیے